ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومقتدانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے والد احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذوالقعدہ کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور چند ہی دنوں میں اسلامی سن ہجری کا آخری مہینہ یعنی 12 مہینوں میں سے آخری مہینہ جسے ذوالحج کہا جاتا ہے وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے. اسی حوالے سے ذوالقعدہ کے اختتام اور ذوالحج کی ابتدا میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. لیکن اس سے قبل گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ حجرات کی آیات کا مختصر درس سنا تھا، جس میں اللہ پاک نے بندوں کو آپس میں جو معاشرت کے آداب ہیں اور ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا خیال رکھنا ہے، اس حوالے سے چند گزارشات عرض کی تھی، جس میں ایک تو یہ بتایا گیا تھا کہ جب دو آدمیوں کا آپس میں کوئی معاملہ ہو تو ان کا معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کروانا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپس میں اچھے طریقے کے ساتھ رہنا اور کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اس کی تلقین کی گئی. تو اس حوالے سے ایک گزارش کر کے میں ذوالحج کی طرف آتا ہوں. ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک کو اپنے بندے کی عزت، خاص طور پر مسلمان بندے کی عزت، یہ بہت عزیز ہے اور کسی مسلمان کی بے عزتی، بے توقیری، اس کو اللہ پاک بہت ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی بے عزتی کرے، کسی مسلمان کی بے توقیری کرے، اس کو اللہ بہت ناپسند فرماتے ہیں. اور اللہ پاک کو اپنے بندے کی عزت بہت عزیز ہے، بہت عزیز ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہمیں جو شریعت نے حکم دیا آپس میں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن بعض اوقات کسی بندے کے ساتھ ایک انسان کی طبیعت نہیں ملتی اور ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آپس میں ملے تو جھگڑا ہی ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی نہ کریں کہ جیسے ہمارے یہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایک دوست ہے، دوست کے ساتھ اچھا تعلق تھا، کاروباری معاملے میں اس میں لین دین میں خرابی آئی، جھگڑا ہو گیا، بھائی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب ہم ساری زندگی کے لیے ارادہ ہو جاتے ہیں نہیں اتنا تعلق رکھ لیں کہ
کہ جب وہ سامنے آ جائے تو میں اس کو السلام علیکم کہہ دوں، جب میں اس کے سامنے آ جاؤں تو وہ مجھے السلام علیکم کہہ دے، حال چال پوچھ لے۔ اگر زیادہ تعلق نہیں رکھ سکتے تو اتنا رکھنا چاہیے تاکہ اللہ ناراض نہ، اللہ ناراض نہ، اتنا زیادہ شریعت نے حکم کیا۔ بہرحال اب ذوالقعدہ کے بعد ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو ذوالحج کا مہینہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، جیسے انگریزی سال کا 12واں مہینہ دسمبر ہے، اس طرح اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ہے وہ 12واں مہینہ وہ ذوالحج ہے۔ اور ذوالحج کا ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں بہت سی ایسی عبادات آ رہی ہیں جو عبادات بہت ہی اہم عبادات ہیں، اور ان میں سے چند عبادات ایسی ہیں جو صرف ذوالحج کے مہینے میں ہی ہوتی ہیں اور کسی مہینے میں نہیں ہوتی۔ پہلی عبادت حج ہے۔ حج پورا سال میں کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں نہیں ہوتا، صرف اور صرف ذوالحج کے جو ذوالحج کا پہلا عشرہ ہے اور پہلے عشرے کے جو آخری 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں حج جیسی اہم عبادت اور ایک اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بنیادی رکن یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی ہے، قربانی وہ بھی اس مبارک مہینے کی 10ویں دن یوم النحر کو ادا کی جاتی ہے، جسے جو ہے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے جس دن، اور بڑی عید جسے کہا جاتا ہے، قربانی والی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 عبادتیں تو ایسی ہیں جو کہ پورے سال میں کسی وقت نہیں ہوتی۔ حج نفلی بھی اگر آپ کریں یا فرض حج کریں تو وہ ہوتا اسی وقت میں ہے، یہ نہیں ہے کہ نفلی حج آپ سال کے درمیان کر سکتے ہیں، نہیں۔ نفلی حج اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، کسی آدمی نفلی حج کسے کہتے ہیں کہ آدمی نے فرض حج کر لیا تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے اس پر، اب اس کے بعد اگر وہ دوسرا حج کرے گا اپنے لیے تو وہ اس کا نفلی حج ہوگا، نفلی حج ہوگا۔ اس لیے یہ اگر دوسری مرتبہ حج کرتا تو یہ نفلی ہوگا، لیکن یہ ہوگا انہی دنوں میں، سال کے درمیان کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ ورنہ دوسری عبادتیں جو ہیں ان عبادتوں میں نفلی عبادت سال کے درمیان کسی وقت ہو سکتی ہے۔ اب نماز ہے، نماز ہم ہر سال ہر دن پڑھتے ہیں، ہر دن میں ہمارے اوپر نماز لازم ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اگر وہ فرض رمضان کے مہینے میں، لیکن نفلی روزہ تو سال میں آپ درمیان میں رکھ سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ حج وہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ان دنوں میں خاص ہے۔ اور اس میں ایک ضروری مسئلہ بتا دوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے دوسرے آدمی کی جگہ حج کرنا ہے، اپنے والد کی جگہ، والدہ کی جگہ، کسی دوست کی جگہ، جس کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ زندہ ہے یا وفات پا چکا ہے، تو کیا یہ کسی کی طرف سے حج کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کو اجر ملے گا کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے یہ یاد رکھیں، ایک آدمی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جانی اور مالی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے۔ ایسی عبادت کسی آدمی کی جگہ دوسرا نہیں کر سکتا جس میں صرف اور صرف بدن لگتا ہے، جیسے روزہ۔ اب روزے میں پیسے نہیں لگتے، روزے میں صرف اور صرف بدن خرچ ہے نا، تو اب روزہ کوئی کسی کی جگہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح نماز ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ یہ خالصتاً بدنی عبادت ہے۔ مال ہے، حج ہے، ہر دوسرا آدمی کر سکتا ہے اس کی جگہ۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، کوئی اور آدمی اس کے مال سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس نے پہلے اپنا فرض حج ادا کیا ہو۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نے خود اپنا حج کیا نہیں ہوا اور وہ کسی کی جگہ حج کرے، وہ نہیں کر سکتا۔ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا ہے، چاہے اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بہن کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، بیوی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، اس کے لیے پہلے اس کا اپنا حج کرنا ضروری ہے۔ ایک سال یہ اپنا حج کرے گا، اگلے سال یہ جا کر کسی اور کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا، یہ ایک ضروری مسئلہ ہے۔ اور جہاں تک عمرے کی بات ہے تو عمرے بھی آپ اسی طرح آپ نے عمرہ کر لیا، آپ اپنا عمرہ کریں، اس کے بعد آپ جس کے لیے جتنے مرضی عمرے کر سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ تو ویسے فرض ہے ہی نہیں، عمرہ ایک سنت ہے، آپ جتنے مرضی کر سکتے ہیں، کسی کی طرف سے جتنے مرضی آپ کریں۔ اس طرح حج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہی ہوگا۔ بہرحال سال میں 3 عشرے، یعنی ہر مہینے کے تین مہینوں کے 10 دن ایسے ہیں جو کہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں نا، خاص طور پر آخری جو 10 راتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلتیں واردی ہیں، جیسے اس میں شب قدر آتی ہے، اس طرح بڑی عبادات ہے۔ اسی طرح دوسرا عشرہ وہ ہے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ یہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں نا، ان کے بھی بڑے فضائل وارد ہوئے روایات میں۔ اور تیسرا عشرہ وہ ہے محرم کا پہلا عشرہ، یعنی محرم کے پہلے 10 دن۔
ان 3 دنوں میں، ان 3 اشروں میں، یعنی کل 30 دن بنتے ہیں، 10 دن کے 3 اشرے، ان میں عبادات کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر۔ تو جو ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ان کی بارے میں روایات میں بہت سے جو ہے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام سے اعمال بھی ثابت ہیں۔ تو اس میں ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں یہ روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لمبی روایت ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں اللہ پاک کو جو بندہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اتنی محبوب ہے کہ وہ اس وقت میں محبوب ہی نہیں ہوتی، سب سے زیادہ اللہ کو ان دنوں میں عبادات محبوب ہے۔ یعنی یہ ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادتیں بہت زیادہ پسند ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں عبادات کریں۔ اب کون کون سی عبادات؟ سب سے پہلے روزہ۔ پیغمبر علیہ السلام ویسے نفلی روزے بہت زیادہ رکھا کرتے تھے، فرض روزے کے علاوہ، یعنی رمضان کے علاوہ، لیکن چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رکھتے تھے، جیسے جو ہے شعبان کے مہینے میں، اسی طرح شوال کے پہلے 10 دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ تو یہ نفلی روزے ہوتے ہیں، اس میں کوشش کر لینی چاہیے جو آدمی آسانی سے رکھ سکے، جو آدمی آسانی سے رکھ سکے اور اس کو زیادہ مشقت نہ ہو، کام کاج کو اس کے ساتھ کر سکتا ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ یہ فضیلت حاصل کرے اور اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں، یعنی عید کا دن نکال کے، کیونکہ عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی پہلے 9 دنوں میں روزے رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح دوسری عبادت جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں صدقہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی غریب مسکین کو دیا جائے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہیں۔ جہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ان 3 اشروں میں خاص طور پر، اور 2 اشرے جو ہیں، ایک ذو الحجہ کا پہلا اشرہ اور محرم کا پہلا اشرہ، ان 2 اشروں میں عبادات کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر اچھے سے اچھا خرچ کیا جائے۔ ویسے عام دنوں میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ خرچ کیا جائے تو اللہ پاک اس بندے کے رزق کو پورا سال بڑھا دیتے ہیں، جو آدمی ان دنوں میں اپنے اہل و عیال پر اچھا خرچ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش یہ کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر پہلے اگر ایک چیز گھر میں لاتا ہے، گھر کا اس کا خرچہ 1000 روپیہ ہے، تو وہ تھوڑا سا بڑھا لے، 50-100 روپیہ اور زیادہ خرچ کر لے، جتنا اس کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ وہ اتنا زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ لوگوں سے قرض لینا شروع کر دے، نہیں، جتنی اللہ پاک نے توفیق دیا اس کے مطابق اچھے سے اچھا خرچ کرے گھر میں۔ اور آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ غریبوں کا خیال رکھے، اپنے قرب و جوار میں لوگوں کا خیال رکھے، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا کام جو ان دنوں میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر زیادہ زیادہ کیا جائے، اللہ کا ذکر زیادہ زیادہ کیا جائے، اور روایات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کی تحمید کی جائے اور تحلیل کی جائے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کی حمد بیان کرنا، تحمید۔ اور تحلیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ رب العزت کی تحلیل ہے، اللہ رب العزت کا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت سب سے بلند، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ جیسے ہی ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قربانی کا وقت آ رہا ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس بندے کو بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، جس پر قربانی لازم ہے، وہ تو کرے گا، لیکن کوئی آدمی ایسا ہے جس پر قربانی لازم تو نہیں ہے، لیکن زیادہ مشقت کی بجائے تھوڑا سا خرچ کر کے یا اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈال کر، زیادہ نہیں، معمولی سی، وہ آدمی قربانی کر سکتا ہو تو اسے چاہیے آسانی کے ساتھ اگر قربانی کر سکتا ہے تو وہ قربانی والی فضیلت ضرور حاصل کریں، کیونکہ اس کے فضائل تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں بیان ہوں گے، لیکن ایک فضیلت میں عرض کر دیتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو عید الاضحیٰ کے دن جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے نا، یعنی جانور کو ذبح کر کے خون بہانا، اس خون بہانے سے افضل کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں عید الاضحیٰ کے دن۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوشش کر لینی چاہیے کہ اگر ایک آدمی پر قربانی لازم نہیں ہے لیکن وہ قرض دار بھی نہیں ہے اور اس کے پاس اتنی توفیق ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ فضیلت حاصل کر لے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ جو کہ ابتدا، یعنی یہ جو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اس کے حوالے سے ہے، وہ ہمیں سمجھ لینا ضروری ہے، جس کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں، کئی لوگ اس حوالے سے تشویش کا بھی شکار ہوتے ہیں اور غلط فہمی کا بھی شکار ہوتے ہیں۔
وہ ہے جی ناخن کاٹنا، بال کاٹنا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی کسی آدمی نے قربانی کرنی ہے تو اگر ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے کے بعد اس نے بال کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ ایک لوگ مسئلہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ یہ جو عمل ہے نا وجوبی طور پر جسے آپ کہہ لیں کہ یعنی بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ واجب کے درجے میں ہے حج والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ حج کے لیے۔ جو آدمی حج کر رہے ہیں نا، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو اب وہ جب احرام باندھ لیتے ہیں نا تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ نہ تو خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ہی بدن کے بال کاٹ سکتے ہیں، سر کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح وہ ایسا جوتا بھی نہیں پہن سکتے کہ جس میں جو ہے نا ان کا پاؤں مکمل طور پر چھپ جائے، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہوائی چپل، کینچی چپل، اس طرح کا جوتا پہنیں گے، عام جوتا بھی نہیں پہن سکتے۔ سر کو مکمل طور پر زیادہ دیر کے لیے ڈھانپ نہیں سکتے ورنہ ان پر دم لازم آ جائے گا، یعنی کوئی بکری وغیرہ کم از کم ذبح کرنا۔ یہ تو واجب کے درجے میں کن کے لیے؟ ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، یہ حاجیوں کے لیے۔ اب عام آدمیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قربانی جس نے کرنی ہے اس کے لیے اور قربانی جس نے نہیں کرنی ان کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، عام آدمیوں کے لیے اس کا حکم ایک ہی ہے، چاہے کسی نے قربانی کرنی ہو یا نہ کرنی ہو، ان سب کے لیے یہ ناخن نہ کاٹنا اور بال نہ کاٹنا یہ مستحب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ مستحب۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتی ہے سنت اور اس کے بعد آتا ہے مستحب، اور ایک ہوتا ہے مباح۔ تو جو مستحب ہوتا ہے نا، مستحب کو سبب کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کر لیں گے تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ مستحب کسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو ثواب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے یا جس نے نہیں کرنی ان کے لیے بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے حاجیوں کے علاوہ لوگوں کے لیے۔ یعنی اگر وہ یہ کر لیں گے تو بڑا اجر ہے، اگر کاٹ لیں گے تو قربانی پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ چاہے وہ سر کے بال ہوں، چاہے بدن کے کسی جگہ کے بال ہوں یا ناخن وغیرہ، ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ مثال کے طور پر ذوالحج کا مبارک مہینہ شروع ہوا اور اس نے یہ کہا کہ یار میں اس سے پہلے بال کٹوا لوں گا، ٹھیک ہے، یا ناخن وغیرہ کاٹ لوں گا، لیکن اب وہ نہیں کاٹ سکا، اب وہ کہتا کہ میں یہ 10 دن رکھوں گا، لیکن اس کے جو ہے بدن کے بال بڑے ہو گئے ہیں، سر کے بال بڑے ہو گئے ہیں یا ناخن بڑے ہو چکے ہیں، تو اب ناخن بڑے ہو چکے ہیں، ان میں میل پھنس رہی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کے زیر ناف بال ہے، بالوں کے بال ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ مجھے کاٹ لینے چاہیے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ اس کے لیے کاٹ لینا بہتر ہے، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ مستحب عمل ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے عام آدمی کے لیے، تو اس بدن کی صفائی بہت ضروری ہے، اس لیے اس کا چاہیے کہ وہ کاٹ لے۔ لیکن ایک آدمی کے ناخن بڑے نہیں ہیں اور اس نے ذوالحجہ سے 1 دن پہلے ہی کاٹے ہیں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 10 دنوں میں کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ قربانی، کیا کوئی آدمی قربانی اپنے والدین کی طرف سے کر سکتا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح کوئی زندہ ہے اس کی طرف سے یہ قربانی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ایک آدمی پر قربانی لازم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے قربانی کرے، اس کے بعد اگر وہ کسی اور کے لیے قربانی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس پر خود پر قربانی لازم ہے اور وہ اپنے لیے قربانی نہیں کرتا، اپنے مرحوم والد کے لیے کرتا ہے، والدہ کے لیے کرتا ہے یا اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے اور خود اس پر قربانی لازم ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا ان کے لیے کر رہا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اپنے لیے بھی قربانی کرے، اگر اس کے پاس توفیق ہے تو والدین میں سے کوئی وفات پا چکا ہے ان کے لیے قربانی کرے، زندہ ہے ان کے لیے قربانی کرے، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ اور اس میں ایک مسئلہ لوگ یہ پوچھتے ہیں، یہ جو گوشت کے تقسیم کرنے کے مسائل انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوں گے، لیکن یہ ایک مسئلہ ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے قربانی کرتا ہے، کسی کے لیے، والد کے لیے قربانی کرتا ہے یا پیغمبر علیہ السلام کے لیے لوگ قربانی کرتے ہیں کسی اور کے لیے، تو کیا وہ گوشت اس کے بھی 3 حصے ہوں گے؟ یعنی ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے اور ایک غریب رشتہ داروں کے لیے، یا وہ سارا کا سارا تقسیم کرنا لازم ہے؟ تو اس میں یہ ضروری مسئلہ سمجھنا ہے کہ اگر تو یہ اپنی طرف سے کر رہا ہے، ان کے کہے بغیر یہ قربانی کر رہا ہے، والدین نے ان کو نہیں اس کو نہیں کہا کہ تم میری طرف سے قربانی کرو، بلکہ یہ خود کر رہا ہے، یا انہوں نے کہا کہ قربانی کر لو میری طرف سے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر انہوں نے مرتے وقت اس کو وصیت کی تھی کہ بیٹا تم نے میری طرف سے قربانی لازمی کرنی ہے، تو پھر وصیت والی جو قربانی ہوگی اس قربانی کا گوشت اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس کا سارے کا سارا گوشت یہ تقسیم کرے گا۔ یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟
اگر والد کی طرف سے کرتا ہے، والدہ کی طرف سے کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ گوشت کھا بھی سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی دے سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے اس کو وصیت کی تھی کہ تم نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، وصیت والی قربانی ہے، تو پھر اس میں سے اس کے لیے کھانا جائز نہیں. اس کا جتنا بھی حصہ ہوگا قربانی کے گوشت کا، وہ سارے کا سارا تقسیم کرنا لازم ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم نے یہ جو مسائل بیان کیے سنے، اللہ ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اگلے جمعے میں بھی قربانی کے مسائل بیان کریں گے.